صدیوں پہلے عرب ایک شہر مدینہ میں انصاف صرف لفظ نہیں تھا بلکہ سانس کے مائن زندہ حقیقت تھا، جہاں حکمران بھی رات کو چادر اوڑھ کر عام انسانوں کے دکھ سننے نکل پڑے، جہاں طاقتور نہیں مظلوم جہاں کا مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امیر مومنین حضرت عمر بن خطاب خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے فیصلوں کی گونج وقت کی دیواروں سے ٹکرا کر آج بھی ہمیں آواز دیتی ہے، عدل ہو تو سب کے لیے، ورنہ کچھ کے لیے انصاف بھی ظلم ہے۔ بازار میں شور، اونٹوں کی گھنٹیاں بجے کھیل رہے تھے، عورتیں مرد خرید و فروخت میں مصروف۔ ایک بڑھیا ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ گزرنے والے سب دیکھتے ہیں مگر رکتے نہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی کی فکر میں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس بڑھیا کے آنسو عدل کی نئی داستان لکھنے والے ہیں۔ پاس ہی ایک نوجوان اپنے دوست سے کہتا ہے، چھوڑو یار، بڑھیا ہر روز روتی ہے، کون سنتا ہے غریب کی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج کوئی سنے گا، اور صرف سنے گا نہیں، انصاف کی بنیاد ہلا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گشت کرتے ہیں، چہرے پر فکر، ہاتھ میں چھڑی، دل میں امت کی ذمہ داری۔ عمر دل میں سوچتے ہوئے، یا اللہ، اگر میری ریا میں کوئی بھوکا سو گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ اسی دوران وہ دیکھتے ہیں کہ وہی بڑھیا گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہے، بچے اندر بھوک سے سو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں۔ اماں کیوں روتی ہیں؟ بڑھیا آنسو صاف کرتے ہوئے، کیا کہوں بیٹا، میں غریب ہوں، دکاندار نے میرا آٹا دوا دینے سے انکار کر دیا، کہتا ہے پہلے پچھلا حساب دو ورنہ یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بچے بھوکے ہیں اور میرا گھر ٹھنڈا ہے، اب تو چولہا بھی آہ بھرتا ہے، پر کون سنے، حکمرانوں کے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ جملہ عمر کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بتائے بیت المال کی طرف دوڑتے ہیں۔ بیت المال کے دروازے پر پہرے دار کہتا ہے، میرے مومنین، آپ نے کسی کو بتائے بغیر کیوں ہے؟ پسینہ صاف کرتے ہوئے، بیت المال عوام کا ہے اور عوام بھوکی سو رہی ہے، اگر عمر کے کندھوں پر بوجھ نہیں تو پھر خلافت کس چیز کا نام ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آٹا، گھی، کھجوریں، لکڑی اٹھاتے ہیں۔ ملازم آگے بڑھتا ہے، مگر اٹھا لے جاتا ہوں، آپ تھک جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں غیرت، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ نہیں، آج عمر خود اٹھائے گا، تاکہ دل یاد رکھے کہ ریا کا درد کیسا ہوتا ہے۔ بڑھیا کے گھر چولہے کی روشنی، رات گہری لیکن چھوٹا سا گھر روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ عمر چولہے پر لکڑیاں رکھتا ہے، خود آگ جلاتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے۔ بڑھیا حیران ہے، بڑھیا روتے ہوئے، بیٹا کون ہو تم؟ کون اتنی رات کو غریب کے درد پر چولہا چلاتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ مسکرا کر، ایک بندہ جو جانتا ہے بھوک کیا ہے، اتنا کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چولہا جلتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے، بچے جاگتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہنسی آوازیں گھر میں گونجتی ہیں جیسے فرشتے مسکرا رہے ہوں۔ خبر پورے مدینے میں پھیلتی ہے، ایک بڑھیا کا آٹا عدل کا مسئلہ بن گیا۔ دکاندار کو بلایا جاتا ہے، لوگ جمع ہیں، سب کی نظریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے آخری جملہ بولتے ہیں، یاد رکھو، جس ریاست میں غریب روئے وہ ریاست گھر نہیں، مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکاندار سے کہتے ہیں، کیا تم نے اس بڑھیا کو ادھار دینے سے انکار کیا؟ دکاندار شرمندہ، امیر المومنین، میرے پاس نقصان کا ڈر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کا ڈر ہے، غریب کو کبھی دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ہو سکتا ہے وہ دعا دے دے اور تمہاری تقدیر بدل جائے۔ فیصلہ، دکاندار بڑھیا کا پچھلا حساب معاف کرے گا اور آئندہ غریبوں کے لیے ایک تھیلا آٹا ہر مہینے الگ رکھے گا۔ مجمع کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا ہے، عدل عدل عدل۔ راوی کہتا ہے، عدالت دن کو ہوتی ہے مگر عدل رات کو پیدا ہوتا ہے۔ جہاں حکمران سو جائیں وہاں ریا جاگتی رہتی ہے، لیکن یہاں حکمران جاگتا تھا تاکہ ریا سکون سے سو سکے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک اصول ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، طاقت ہو تو رحم کرو، اختیار ہو تو انصاف کرو، امانت ہو تو خوف خدا رکھو۔ آخر میں نمودار یہ ہوتا ہے کہ عدل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر ایک شہر میں یا ایک قصبے میں کوئی غریب ہو تو اس کی امداد کرنا دوسرے انسان اور مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ عدل و انصاف قائم رکھنا ہی ہمارا فرض بنتا ہے۔